قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. سورہ انعام کی آیت نمبر 33 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے. جب مکے کے مشرکین نے ضد اور جذبات اور باپ دادا کی اندھی تقلید میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا دیا، الٹا آپ کے متعلق مختلف الفاظ کہنے لگے اور آپ کو مختلف القابات اور ناموں سے پکارنے لگے. مجنون کہا، کاہن کہا، ساحر کہا، شاعر کہا. اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ اور آپ کو تکلیف ہونے لگی. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت مبارکہ میں تسلی عطا فرمائی کہ آپ رنجیدہ نہ، یہ جو مختلف ناموں سے آپ کو پکار رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کی حقیقت واضح فرمائی. قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، اے میرے محبوب میں جانتا ہوں یہ جو کچھ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں مکے کے قریش، جن جن ناموں سے یہ آپ کو پکار رہے ہیں، اس سے آپ رنجیدہ ہو رہے ہیں، آپ غمزدہ ہو رہے ہیں. لیکن آپ سنیے، آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ، در حقیقت یہ آپ کی ذات کو نہیں جھٹلا رہے. ان کی دشمنی آپ کی ذات کے ساتھ نہیں ہے. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ ظالم مکے کے مشرکین اور قریش اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ دین کے دشمن ہیں. یہ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں. یعنی حقیقت میں یہ آپ کی ذات سے مطمئن ہے. ان کو جو دشمنی ہوئی ہے، دشمنی کی ابتدا کی ہے، صرف اس دعوت پر جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ پر جو قرآن اترا ہے، جو دعوت اتری ہے، توحید کی جو دعوت اتری ہے، وہ اس پر بپھر گئے. بجائے تسلیم کرنے کے یہ ناانصافی پر آ گئے اور آپ کو بغیر سوچے سمجھے مختلف القابات اور الفاظ یہ بول رہے ہیں. اسی چیز میں مکے کے مشرکین کا باطل ہونا واضح ہے کہ وہ خود فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ شخص یا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دعوت دے رہا ہے اس کا توڑ تو ہمارے پاس ہے نہیں. اپنے آپ کو اور اپنے پیروکاروں کو، اپنی خواتین کو، بچوں کو اور باقی لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا جس میں خود بھی مطمئن نہیں تھے. کبھی جادوگر کہا، ساحر کہا. ٹھیک ہے، اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے یہ جادوگر ہے، پھر اس پہ رک جاؤ، ایک ہی بات پہ اٹل ہو جاؤ کہ یہ جادوگر. پھر نہیں، پھر مہینے 2 مہینے کے بعد یہ آ کر کہتے نہیں یہ تو شاعر ہے. اس طرح کا کلام شعراء پیش کرتے. حالانکہ اگر ان کی آنکھیں ہوتی، قرآن نے خود ان کو چیلنج کیا کہ اگر کسی شاعر کا کلام ہے، بڑے بڑے شعراء، ادبا، ادب اور فصاحت میں بڑے بڑے ماہرین تمہارے عرب کے اندر موجود ہے، اس جیسا قرآن بنا کے دکھاؤ. پھر فرمایا کہ بھلا 10 آیات ہی بنا کے دکھاؤ. پھر اللہ نے چیلنج دی کہ چھوٹی سے چھوٹی سورت جو ہے قرآن کی، سورہ الکوثر،
اس طرح کی کوئی ایک صورت بنا کے دکھاؤ 3 آیت پر مشتمل، جن کا نظم و نسق، جن کی ترتیب، جن کے الفاظ اور معانی کی خوبصورتی، جن کے اندر فصاحت اور بلاغت کے سمندر اندر پنہا ہیں، جیسا کہ سورۃ الکوثر، اس طرح کی 3 آیات میں تم بنا کے دکھاؤ۔ تمہاری اپنی زبان ہے، عجمی میں تو نہیں ہے یہ قرآن، تمہاری اپنی زبان میں اترا ہے، جادوگر نہیں، شاعر نہیں۔ پھر آ کر کہنے لگے نہیں یہ تو پھر کاہن ہے، نجومی ہے، اس کے پاس خصوصی علم آتا ہے، اس کے خصوصی مخلوق ہیں، شیاطین کی طرف اشارہ دیا، جو جس طرح کاہنوں کو شیاطین آ کے غیب کی خبریں بتاتے ہیں، تو ایک خاص مخلوق آ کر اس کو یہ سارا کچھ سکھاتی ہے۔ خود ہی ایک چیز پہ ان کا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ اس کو ہم کیا کریں، ان کا بطلان اسی چیز میں ہی واضح ہو گئی، ان کی بوکھلاہٹ اسی میں ہی واضح ہو گئی، وہ خود نہیں سمجھ رہے تھے، اس لیے کہ جواب نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، آپ تسلی رکھیں، آپ کی ذات کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، بطور محمد بن عبداللہ یہ آج بھی آپ کو امین، صادق اور سچار تسلیم کرتے ہیں، لیکن جب آپ ان کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، ان کی دشمنی اس دعوت کے ساتھ۔ اس تمہید کا مقصد یہ ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر جس طرح ایمان لانا ضروری اور فرض ہے، آپ کی تحریم اور آپ کی عزت، آپ کے لیے وقار، آپ کی عزت کا دفاع، آپ کے ساتھ محبت، آپ کے خاندان اہل البیت کے ساتھ محبت، یہ ساری چیزیں جہاں ضروری ہیں، ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ضروری ہے کہ جو دعوت آپ لے کر آئے ہیں اس دعوت پہ انسان ایمان لے آئے اور اس پہ عمل کرے۔ جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو پھر انسان کے لیے آخرت میں کامیابی ہے، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے تو پھر دنیا میں بھی ذلت ہے، آخرت میں بھی ذلت ہے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت انتہائی زیادہ محبت ہو کہ انسان اپنی جان کٹوانے کے لیے تیار ہو جائے، نبی علیہ السلام کی ناموس کی دفاع کے لیے، لیکن وہی انسان اگر نبی علیہ السلام کی جو دعوت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین تھا، عقیدہ توحید جو لے کر آئے، اگر اس عقیدہ توحید کا یہ دشمن ہے تو پھر بھلے یہ عشق رسول کا دعویٰ کرے، اپنی جان کٹوانے کا دعویٰ کرے، نبی علیہ السلام کی محبت میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو، فائدہ پھر بھی نہیں، آخرت میں کامیابی نہیں، دنیا میں بھی کامیابی نہیں۔ اسی طرح کوئی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریعی حیثیت اور مقام دیتا ہے، ہر بات نبی علیہ السلام کی فالو کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، عبادات، معاملات، نبی علیہ السلام کو سارے تسلیم کیا، ایک انچ بھی آگے یا پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے نہیں نکلتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت نہیں ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے دفاع کے لیے جذبات نہیں ہیں، اور اپنی ذات سے اور اولاد ساری دنیا سے بڑھ کر محبت نہیں ہے، تو یہ اطاعت بھی کسی کام کی نہیں۔ دونوں چیزیں ضروری، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان دونوں چیزوں کو سمجھا اور اسی کے مطابق وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے بڑھ کر ان کو محبت ہے، نبی علیہ السلام سے ان کو محبت ہے، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنی ذات سے بڑھ کر، والدین سے بڑھ کر، ساری دنیا سے بھی زیادہ، اور ساتھ ہی وہ دین کے تمام معاملات میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ لوگ نت نئے طریقے لاتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، لیکن یہ لوگ انہیں رد کرتے نہیں۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کی یہ علامت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہم اپنی طرف سے ایسی چیزوں کا اضافہ کریں جو چیزیں یا جو معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ثابت ہیں۔ جتنے بھی پیغمبر آئے، نبوت کا سلسلہ چلا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ مکمل ہو چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ ہر پیغمبر کی بعثت کا مقصد اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، فرما میں نے جتنے بھی انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، تعداد کتنی ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ جو مشہور روایت ہے 1,24,000 انبیاء کی، یہ سنداً ثابت نہیں۔ کتنی تعداد ہے انبیاء کی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، اے میرے محبوب آپ سے پہلے بے شمار پیغمبر آئے، ان میں سے کچھ کا ذکر ہم نے کیا ہے اور بے شمار ایسے جن کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے بھی نہیں کیا، یعنی آپ بھی نہیں جانتے۔ اللہ نے یہ اشارہ دیا، بے شمار انبیاء نبی اور رسول آپ سے پہلے گزرے۔ تو اللہ نے فرمایا جتنے بھی پیغمبر ہم نے بھیجے آپ سمیت، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہر ایک کی بعثت کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ لوگ ان کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ عبادات میں، دین میں، جائز اور ناجائز ہونے کے معاملات میں، حلال اور حرام کے معاملات میں، خوشی اور غمی میں، تمام معاملات میں زندگی جب وہ گزاریں تو اپنے پیغمبر کی اطاعت میں رہ کر گزاریں۔ ہر پیغمبر کی بعثت کا مقصد یہی ہے ان کی اطاعت کی جائے۔ ذات کے ساتھ محبت، انسان اتنا غلو کرے، عیسائیوں نے جس طرح غلو کیا کہ اللہ ہی بنا لیا۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، کہنے لگے کہ اللہ عیسیٰ بن مریم ہی تو ہے۔ ذات کے ساتھ اتنی محبت کہ غلو اتنا کہ خود اللہ بنا دیا، اور انہی کا دوسرا فرقہ ایسا آیا محبت میں اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ سب گمراہ ذات کے ساتھ محبت میں آگے نکل گئے۔ جب اطاعت کی باری آئی تورات اور انجیل میں خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نشانیاں تورات میں بھی انجیل میں جو وہ جانتے تھے، عیسیٰ بن مریم نے بھی بتایا، یأتی من بعدی اسمہ احمد، سورہ الصف میں اللہ نے نشاندہی کروائی، انجیل میں بھی نام موجود ہے، تورات میں بھی، کہ میرے بعد پیغمبر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی صفات بتائی تھی، عیسیٰ بن مریم نے بھی صفات بتائی، نام بتایا، اس کا نام ہوگا احمد۔ لیکن جب اطاعت کی بات آئی تو اپنے پیغمبر کی اطاعت نہیں، یہودیوں نے اپنے پیغمبروں کی اطاعت چھوڑ دی، اور عیسائیوں نے بھی عیسیٰ بن مریم کی اطاعت چھوڑی۔ ذات کے ساتھ محبت کی انہوں نے، اور ایسی محبت جس محبت نے ان کو گمراہ کر دی۔ آج امت محمدیہ بھی اسی گمراہی کا شکار ہے۔ آج اکثر لوگ اسی چیز پر ان کا زور ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو کہ فرض ہے، ہر کوئی تسلیم کرتا ہے، لیکن پھر اس محبت سے بڑھ کر آگے نکل کر اس کا دعویٰ کرنے لگے جو کہ شرعاً ناجائز اور حرام اور جاہلیت، اور پھر اس بےہودہ نعرہ عشقیہ نعرہ، عشق کہتے ہیں جب ایک غیر مرد کو غیر عورت کے ساتھ والہانہ وہ جذبات ہو جائے، جسے ہم عشق مجازی کہتے ہیں، اور اس کو پانے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جائے۔
اس کو عشق مجازی کہا جاتا ہے۔ اس کی دین اسلام میں کوئی اجازت نہیں سوائے اس پاکیزہ محبت کے جو میاں بیوی کے درمیان اللہ رب العالمین قائم کرتا ہے، بس۔ لیکن انہیں یہی ایک نام، عشق کی صفت کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ دیا، اور پھر آگے بڑھ کر اللہ رب العالمین کی صفات دے دی۔ اللہ رب العالمین کی طرح موت سے پاک قرار دے دیا، موت کا، وفات کا انکار کیا۔ اللہ کی طرح عالم الغیب کہنے لگے، مختار کل کہنے لگے، اللہ کی ذات کا نور کہنے لگے۔ بالکل وہی گمراہی ہے جس گمراہی میں عیسائی پھنس گئے تھے۔ لیکن انہی لوگوں کے سامنے، ہمارے مسلمانوں کے سامنے، جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پیش کی جائے، نماز کا طریقہ، عقیدہ توحید، واضح قرآن مجید کی آیات، نبی علیہ السلام کی احادیث، پھر وہاں سے سرمو انحراف، 100% انحراف، ہٹ جاتے ہیں، قبر پرستی بھی کرتے ہیں، اولیاء اللہ کو اللہ کے اختیارات دے دیے، قبروں کو پختہ کیا، وہاں عمارتیں بنی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں قبر پہ نام کی تختی لگانا بھی منع ہے، قبر کو پختہ کرنا بھی منع ہے۔ لیکن پختہ کیا کرنا تھا؟ انہی لوگوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت اور عشق کے دعوے داروں نے عقیدہ توحید، توحید کی تعلیمات 100% چھوڑ دی اور شرک قرار دی۔ کہنے کا مطلب ہے کہ اس میں کامیابی نہیں۔ جب نماز کا طریقہ صحیح مستند احادیث سے پیش کیا جائے، وہاں اپنا امام یاد آ جاتا ہے، امتی کا طریقہ، فلاں کی ہم تقلید کرتے ہیں، ہم اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے، چاہے احادیث کچھ بھی ہوں وہ آپ اپنی ایک طرف رکھیں، کیونکہ ہم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، لہذا ہم اسی کے مسلک کی اقتدا کریں۔ صحیح بخاری کی مستند احادیث نہیں، صحیح مسلم کی، ابو داؤد، جامع ترمذی، صحیح حدیث نہیں، ہم فلاں مسلک کی تقلید کرتے ہیں، ہمارے لیے وہی کافی۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے آنکھیں بند ہو گئی، کامیابی نہیں، یہ ناکامی۔ بے شمار مسائل، روزوں کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، حج کے مسائل، حج کے دوران بھی یہ ظالم وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر اپنے مسلک کی پیروی کر رہے ہو۔ جہاں لوگ اپنے گناہ بخشوانے جاتے ہیں، وہاں بھی ان کو اپنا امام اور مسلک یاد آ جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھول جاتے ہیں۔ یہ خالی محبت، اندھی محبت کام کی نہیں ہے۔ یہ ذات کے ساتھ محبت مکے کے مشرکین کرتے تھے، ان کا اختلاف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ساتھ۔ صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، جب اللہ نے اعلانیہ دعوت کا حکم دیا، چھپ کر دعوت کا سلسلہ 4-5 سال ہو گئے، جب نبوت کے 5-6 سال گزرے، اب اللہ نے آیت اتاری، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو، قریش کو اب ڈرائی ہے، کھل کر تبلیغ کیجیے۔ پہلے بلایا، پوچھا کہ اتنا عرصہ تمہارے اندر میں نے گزارا ہے، کبھی میری زبان سے کوئی جھوٹ نکلا؟ سب نے بیک زبان یہ کہا، ما جربنا علیک الکذب، ہم نے پوری زندگی کبھی ایک لفظ بھی جھوٹا آپ کی اس زبان سے نہیں سنا۔ کوئی ایک معمولی چھوٹے معمولی مسئلے میں بھی آپ کی زبان سے ہم نے جھوٹ نہیں سنا۔ بیک زبان، سب نے گواہی دی، پہلے گواہ بنائے، پھر بتایا، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے نبوت کا بتایا اور دعوت دی، اب قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ پھر وہ دشمن بنے، امین اور صادق کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، امانتیں رکھواتے تھے، صادق، سچا، راست باز، ساری صفتیں دے چکے تھے، لیکن جب اللہ رب العالمین کی توحید پیش کی، دشمن بن گئے۔ ابو لہب، جسے محبت یہ تھی اس بدبخت کو کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے آمنہ کے بطن سے،
سویبہ نے آ کر خوشخبری سنائی جو لونڈی تھی ابو لہب کی کہ آپ کے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا ہوا ہے، عبداللہ کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ خوشی میں ابو لہب نے سویبہ کو اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، جاؤ تم آزاد ہوتی، بڑی خوشخبری سنائی۔ محبت تو تھی، یہی ابو لہب تھا، جب تک محمد بن عبداللہ کی حیثیت تھی بڑی محبت تھی، لیکن جب محمد الرسول اللہ کی حیثیت سنی، دعوت سنی، محمد الرسول اللہ جو اللہ کی توحید کی طرف تمہیں بلا رہا ہے، بتوں کی بندگی چھوڑ کر اکیلے اللہ کی بندگی کرو، ابو لہب دشمن بن گئے، بد دعائیں دیتا پھرتا تھا ہر جگہ، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں وہاں پیچھے ہی پیچھے۔ اسی وقت صفا پہاڑی پر جب سامنے آیا ابو لہب، جب یہ دعوت سنی تو اس بدبخت نے وہی الفاظ کہے، تبن لک یا محمد الہذا جماعتنا معاذ اللہ، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، بربادی ہو آپ کے لیے، اس کے لیے ہمیں آپ نے جمع کیا۔ اس بدبخت لعین خبیث نے یہ الفاظ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ رب العالمین نے سورہ اللہ اتاری اور اپنے پیغمبر کی طرف سے دفاع کیا۔ لعنت اور پھٹکار ہمیشہ کے لیے بدبخت پر برسائی، قیامت تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، اس بدبخت پر لعنتیں بڑھتی رہیں گی۔ دعوت اور عبادات معاملات کی پہچان کے لیے یہ چیز بھی آج ہمیں تعجب میں رکھتی ہے۔ جب 12 ربیع الاول کو بطور جشن منانے کے لیے کوئی دلیل ان لوگوں کے سامنے نہیں آئی تو ایک مجہول سا خواب جب ابو لہب کا سامنے آ گیا، اس کو دلیل بنا لیا، جس پہ قیامت کے لیے پھٹکار ہے، اس کے خواب کو دین بنا لیا، اس کو اپنے اس بدعت کے معاملے میں مقتدا اور پیشوا بنا لیا۔ صحابہ کرام کی پوری زندگی ان کو نظر ہی نہیں ہے، اس پر بھی تعجب ہوتا ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، ہجرت کے بعد یہ انصاری تھے، یہ مکہ جاتے رہتے تھے۔ عرب کا ایک ماحول تھا کہ دشمنی اور جنگوں کے باوجود اگر کوئی ایک فرد دشمن کا آ جاتا، اگر دشمن ملک میں یا ریاست میں، قبیلے میں، قبیلے کا کوئی بڑا کہتا کہ یہ میری پناہ میں ہے، تو باقی لوگ اس کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ اپنے کام کاج سے جب سعد بن معاذ جایا کرتے تھے، امیہ بن خلف مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن، وہ اسے پناہ دیتا تھا۔ اسی طرح امیہ بن خلف جب شام کی طرف جاتا تھا تجارتی قافلے کے لیے، مدینے میں ٹھہر جاتا تھا سعد بن معاذ کی پناہ میں، کوئی مسلمان اسے تکلیف نہیں دیتا تھا۔ ان اصولوں کو دین اسلام نے بھی برقرار رکھا۔ تو انہی دنوں میں ہجرت کے بعد جب نبی علیہ السلام مدینہ ہجرت کر کے پہنچ چکے تھے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ مکہ المکرمہ گئے امیہ بن خلف کے پاس۔ صحیح بخاری کتاب المغازی غزوہ بدر کے شروع میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو کہا امیہ بن خلف سے کہ ایک ایسی گھڑی بتاؤ جس میں لوگ کم ہوں، یہ پناہ کا معاملہ تو ہے لیکن ہو سکتا ہے کوئی مجھے دیکھ کے جذبات میں آ جائے، مجھ سے لڑائی شروع کر دے۔ اعتبار تو نہیں، اتنی دشمنی تھی ان کو۔ تنہائی جب ہو، لوگ نہ ہو، اس وقت مجھے بتانا، میں طواف کرنا چاہتا ہوں کعبۃ اللہ کا۔ امیہ بن خلف نے کہا ٹھیک ہے۔ بالکل نصف النہار، دن دہاڑے، جب دھوپ تیز ہوتی تھی مکہ میں، اکثر لوگ اس وقت اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے تھے سخت گرمی کی وجہ سے، شاید و نادر ہی کوئی آدمی باہر نکلتا، ورنہ لوگ گھروں میں رہتے۔ امیہ بن خلف اسی وقت سعد بن معاذ کو لے گئے۔ یہ اتفاق ہونا تھا کہ ابو جہل نے دیکھ لیا، وہ بھی وہیں تھے۔ طواف کے دوران ابو جہل نے دیکھا، قریب آ کر کہنے لگا تو کوئی انصاری ہو نا جنہوں نے ہمارے لوگ جو بے دین ہو کر آئے ان کو پناہ دی ہے، اگر اس طرح تو کھل کر طواف کر رہے ہو تو صحیح سالم کیسے واپس جاؤ گے؟ یہ دھمکی دی ابو جہل۔ سعد بن معاذ فوراً دھمکی کا جواب دیا، ابو جہل تو اگر مجھے دھمکی دیتا ہے تو بھی یاد رکھ
تمہاری گزرگاہ بھی مدینے کے قریب سے ہی گزرتی ہے، پھر تمہارا تجارتی قافلہ مدینے کے قریب سے نہیں گزر سکے گا۔ جب سعد بن معاذ نے بھی زور سے بات کی ابو جہل کے ساتھ، تو امیہ بن خلف عقیدتاً تو مشرک ہی تھا، محبت دل کی روحانی تو ابو جہل کے ساتھ تھی۔ کہنے لگا اے سعد، ابو جہل کہنے لگا ابو الحکم، کیونکہ ابو الجہل کی اصل کنیت ابو الحکم تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا تھا ابو الجہل، یعنی جس آدمی نے رب العالمین کی توحید نہیں پہچانی وہ ابو الحکم کیسے؟ حکم مانے دانا، یہ لوگوں کے فیصلے کرتا تھا، اس کی کنیت پڑ گئی تھی بہت بڑا دانا، جو لوگوں کے معاملات حل کرتا تھا۔ لوگ لڑائی جھگڑے کرتے تھے زمینوں پر، پلاٹوں پر، باغات پر، درختوں پر، یہ فیصلے کرتا تھا، پیسوں پر وغیرہ وغیرہ، یہ قاضی سمجھا جاتا تھا ابو الحکم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ ابو الجہل، جو رب العالمین کی توحید نہیں پہچان سکے وہ دانا کا پرلے درجے کا جاہل وہ ہے جس نے رب العالمین کی توحید کو نہیں سمجھا۔ سب سے بڑا بے وقوف وہ انسان جو قبر پرست، جو قبروں کو پوجتا ہے، جو فوت شدگان کے متعلق نفع یا نقصان کا عقیدہ رکھتا ہے، جو رب العالمین کو چھوڑ کر مردوں کو پکارتا ہے، پوجتا ہے، ان سے بیٹے بیٹیاں رزق بیماری سے شفا مانگنے جاتا ہے۔ سب سے بڑا بے وقوف جاہل وہ ہے، بھلے دنیا کی بڑے سے بڑی ڈگری، عہدہ، منصب اس کے پاس ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ جاہل ہے جس نے رب العالمین کی توحید کو نہیں پہچانا۔ اس نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ابو جہل، ابو الحکم کیسے؟ امیہ نے کہا سعد، یہ ابو الحکم، اس کے سامنے زور سے بات مت کرو۔ سعد نے کہا امیہ تو بھی سن لے، جذبات میں آ گئے۔ توحید کا نور جس سینے میں ہو وہ سینہ بے باک ہو جاتا ہے، نڈر ہو جاتا ہے، وہ ڈرتا نہیں۔ شرک جہاں انسان کے اندر بے وقوفی کی علامت ہے، وہاں ڈر اور خوف کی بھی علامت ہے۔ مشرکین پرانا درخت بھی دیکھتے ہیں، مشرک پرانا درخت دیکھے گا ڈر جائے گا، سناٹے سے ڈرے گا۔ اب قبر میں جو انسان فوت ہو چکا ہے وہ اپنے اعمال میں گروی ہے رب العالمین کے پاس، وہ تو اپنے معاملات میں گروی ہے، قبر سے گزرے گا، اب اس کو چہرہ کی کیفیت چینج ہو جائے گی، دونوں ہاتھ بازو باندھ کے قبر کے سامنے گزرے گا، ڈر اتنا، خوف اتنا قبر والے سے، اللہ سے اتنا ڈر نہیں، اللہ کے گھر مسجد سے گزرے گا اتنا ڈر نہیں، قبر پہ باز جائے گا وہاں ڈر۔ وہ صرف ڈرپوک ہوتا ہے۔ درخت پرانے پہ کسی نے لال پیلے ہرے رنگ کے کپڑے رکھ دیے، یہ سمجھے گا اس درخت میں بڑی طاقت آ گئی ہے، عقل تو یہ ہے مشرک۔ بہرحال سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا امیہ سننے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خود سنا اپنے کانوں سے کہ تو امیہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ یہ بات ہونی تھی، معاملہ وہیں رفع دفع ہوا۔ اب دل میں بات ایسی بیٹھ گئی، یہ جانتے تھے محمد کی کوئی بات جھوٹی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دعوت کے ساتھ انکار کیا، محمد کے قرآن کا انکار کیا، محمد کی نماز کا انکار کیا، محمد کے دیے ہوئے عقیدہ توحید کا انکار کیا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ جانتے تھے کہ محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ موضوع ہمارا یہی چل رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محبت، آپ کی ذات پر ایمان مکے کے مشرکین کے پاس بھی تھا، بے شمار دلائل موجود، انہوں نے بھی اختلاف کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ساتھ۔ یہ گھر گیا، امیہ بن خلف پریشان ہو کر اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ تجھے پتا چلا میرا جو دوست ہے یثرب سے آیا تھا، اس نے مجھ سے یہ الفاظ کہے، اب میں مکے شہر سے باہر نہیں نکلوں گا، یہ اپنی تیاری، اپنا دفاع، اتنا یقین ہے کہ محمد کی بات 100% درست ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چند ہی دنوں بعد بدر کا موقع، بدر کی جنگ لگی، ابو جہل نے لوگوں کو جمع کیا، جاؤ ابو سفیان کے قافلے کا دفاع کرنا ہے، مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنی ہے۔ آ گیا، اس کے بعد دروازہ بجا، دروازہ کھٹکھٹا رکھا، آؤ نکلو امیہ،
امیہ اندر بیٹھا ہوا ہے، نہیں نکل رہا، میں کیسے دیکھ لوں؟ جبکہ محمد بن عبداللہ نے کہا ہے کہ میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کیا جاؤں گا اور میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے جاؤں۔ ابو جہل کا اصرار بار بار سمجھاتے ہوئے مجبور ہو کر نہ چاہتے ہوئے نکلا۔ بیوی نے کیا کہا؟ جب کہا بیوی کو چلو میرا سامان تیار کرو سفر کا، بیوی نے کہا تو بھول گیا، انسیت ما قال اخوک الیثربی، تیرے یثربی دوست نے تجھے بتایا تھا کہ محمد بن عبداللہ نے یہ کہا ہے، اب بھی تو جائے گا؟ کہنے لگا میں ایک بہترین نوجوان اونٹ اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، جہاں بھی تھوڑا ڈر اور خوف مجھے محسوس ہوگا فوراً پیچھے بھاگا۔ اب نکلنا مجبوری تھی۔ ابو جہل نے کہا اے امیہ تو نہیں نکلے گا تو باقی لوگ بھی نہیں چلیں گے ہمارے ساتھ۔ بہرحال بیوی نے بھی روکا، نہیں رکا، اللہ کی تقدیر غالب، نکلا۔ اسی سفر میں بدر میں جو 70 بڑے بڑے سرداران کے بدبخت قتل ہوئے، ابو جہل بھی اس میں گیا، جہنم واصل ہوا، امیہ بن خلف بھی اسی جنگ میں جہنم واصل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہوئی، جانتا تھا کہ یہ سچ ہے، اللہ کی تقدیر بھی غالب ہے۔ صلح حدیبیہ میں بھی آپ کو یہی چیز ملے گی۔ جب معاہدہ ہو رہا تھا، نبی علیہ السلام عمرے کے لیے گئے، خواب اللہ نے دکھایا، آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر گئے، تقریباً 1400 کی تعداد میں صحابہ کرام ساتھ۔ مکے کے مشرکین نے حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا، معاہدہ طے پایا، اگلے سال آپ عمرے پہ آئیں گے، یعنی خواب اللہ نے دکھایا وہ سچا ہونا ہے، اس سال نہیں تو اگلے سال۔ باقی ساری جو شکیں شرائط طے ہوئی، آخر میں جب دستخط کی باری ہوئی، عمر بن سہیل مکے کے مشرکین کی طرف سے آیا تھا، جب وہ انگوٹھا لگانے لگا، وہاں اپنی سائن اپنا نام لکھنے لگا، دیکھا اوپر لکھا ہوا یہ معاہدہ ہے مکے کے مشرکین کے ساتھ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ مکے کے مشرکین کے ساتھ۔ یہ بڑے دانا ہوا کرتے تھے دنیاوی معاملات میں، مکے کے مشرکین قریش دنیاوی معاملات بڑے زیرک ہوشیار۔ کہنے لگا اگر میں اس پہ اپنا نام لکھوں تو گویا کہ ہم نے آپ کو محمد رسول اللہ تسلیم کر لیا، معاملہ ہی ختم، تو پھر ہم آپ کو روکتے کیوں؟ آپ یہاں یہ لفظ یہ مٹواؤ، محمد رسول اللہ نہیں محمد بن عبداللہ لکھواؤ۔ یعنی مکے کے مشرکین نے بھی آپ کو محمد بن عبداللہ تسلیم کیا، عزتیں آپ کے لیے، وقار، آپ کو امین کہا، صادق کہا، سچار کہا، لیکن جب محمد رسول اللہ کی بات آتی تھی وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ معاملہ سارا یہی ہے، یہی مرکزی نقطہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں معاہدہ کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت جو جنگی حالات تھے، جو سیاسی ضروریات تھی، ان کے تحت یہ معاہدہ انتہائی ضروری تھا، ناگزیر تھا۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولا اے علی، لفظ رسول اللہ مٹا اور محمد بن عبداللہ، حکم تھا، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول مجھ سے یہ نہیں، فرمایا نہیں گا، بار بار حکم آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول میری محبت، میرا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا، بھلے آپ مجھے حکم دیں، میں آپ کا نام مبارک اپنے ہاتھوں سے مٹاؤں۔ بالآخر خود نبی علیہ السلام نے فرمایا دکھاؤ کہاں ہے، کیونکہ آپ امی تھے، کہاں ہے آپ کو دکھایا گیا، وہاں اپنے ہاتھوں سے نام مٹایا، فرمایا اب لکھو عبداللہ۔ اور ایک روایت میں آپ جہاں آپ کا یہ معجزہ تھا، امی ہونے کے باوجود آپ نے علم کے وہ دریا اور سمندر چھوڑے ہیں جن کے کنارے قیامت تک ہمیں ملنے نہیں، ختم نہیں ہونا یہ سمندر۔ اسی طرح وہاں اللہ نے یہ معجزہ دکھایا کہ آپ کو اللہ نے یہ استطاعت دی، آپ نے رسول اللہ خود لکھا، یہ دونوں طرح کی روایت موجود ہے۔ لیکن یہاں تھوڑی دیر ٹھہر جائیے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو دیکھیے، محبت کو دیکھیے، گوارا نہیں کیا، حالانکہ حکم بھی تھا، ضرورت بھی تھی، نیت تو صاف تھی، کوئی گستاخی نہیں تھی، اگر آپ لفظ رسول اللہ مٹا دیں، لیکن گوارا نہیں کیا۔ آج یہی لوگ، یہی ظالم جاہلیت میں آ کر جہاں یہ برتھ ڈے مناتے ہیں،
نبی علیہ السلام کی سالگرہ کا دن مناتے ہیں، میلاد جس کو یہ کہتے ہیں، سالگرہ، برتھ ڈے۔ وہاں اب چند سالوں سے آپ جانتے ہیں انہوں نے اب کیک بنانا نبی علیہ السلام کے نام کا شروع کیا ہے۔ اس کیک کو کاٹ کر یہ پھر کھاتے ہیں، اس کیک پر نبی علیہ السلام کے نام مقدس لکھواتے ہیں، نبی علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے، اور یہ مولوی حضرات وہ کیک کاٹ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے نام کی بے حرمتی اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں۔ ساری گستاخیاں ان کے پاس آپ کو ملے گی، لیکن جو ان کی بدعات کا رد کرے فوراً جاہلیت میں آ کر ان کو یہ گستاخ بول دیتے ہیں۔ یہ معاملات ہو گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر ایمان دیکھیں اور ان جاہلوں کے معاملات دیکھیں۔ نجران کے عیسائی آئے تھے مباہلہ کرنے کے، صحیح بخاری کی یہ بھی حدیث ہے۔ سورہ آل عمران میں جہاں آیت مباہلہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، عاقب اور سید نام تھا نجران کے دو بڑے جو راہب تھے اس وقت، وہ مباہلہ کرنے آئے، مدینہ پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو لے کر مباہلہ کرنے کے، علی رضی اللہ تعالیٰ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین، اپنے اہل البیت کو لے کر آئے، آؤ مباہلہ کرو۔ نجران کے جو عیسائی آئے آپس میں، سید اور عاقب، صحیح بخاری میں نام موجود ہے، کہنے لگے آپس میں، سرگوشی کرنے لگے، تمہیں پتہ نہیں یہ اللہ کے سچے رسول۔ حالت دیکھیں، اگر ہم نے مباہلہ کیا لا نفلح نحن ولا عقبنا ابدا، ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہماری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ کیوں مباہلہ کرتے ہو؟ جزیہ دینے پہ راضی ہو جاؤ، دوسرا آپشن جزیہ ہے، ایمان یا جزیہ، پھر تیسرے آپشن پہ جنگ ہے، جزیہ دیتے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا ہم مباہلہ نہیں کرتے، ہم جزیہ ہر سال بھیجتے رہیں گے، واپس پیچھے چلے۔ اسی موقع پر یہی نقطہ ذکر کیا ہے صحیح بخاری کی اسی حدیث کی شرح میں امام ابن حجر رحمہ اللہ، بڑی پیاری بات کی، جس موضوع کی تفصیل آج آپ خطبے میں سن رہے ہیں۔ فرماتے اس سے پتہ چلا کوئی انسان، سنیے گا، پتہ چلا کوئی بھی انسان جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کر لے تو فرمایا یہ کافی نہیں، اسی میں نجات نہیں ہے، نجات جب ہے جب آپ کو محمد رسول اللہ تسلیم کیا جائے اور آپ کی پوری تعلیمات کو بھی اپنایا جائے، پھر نجات، ورنہ نجات نہیں۔ وہاں یہ نقطہ نکلا، اور ہمارے لیے بھی یہی سبب۔ وہ تو عیسائیوں نے بھی مانا، نجران کے عیسائیوں نے تسلیم کیا یہ اللہ کے سچے رسول۔ اللہ نے تو فرمایا نا قرآن میں، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اہل کتاب میرے اس رسول کو، خاتم النبیین کو اس طرح پہچانتے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ سارا کچھ پتا تھا کہ یہ ہجرت کرنے والا نبی، دو قبلوں والا نبی، جہاد اور تلوار کے ساتھ جو نبی مبعوث ہوگا، جس کے وزراء ابو بکر اور عمر ہوں گے، جس کے لیے مال غنیمت حلال ہوگا، 63 سال کی عمر میں فوت ہوگا، پیر کے دن فوت ہوگا۔ آپ دیکھیں تورات و انجیل میں اتنی مفصل نشانیاں لکھی، جانتے تھے اللہ نے سیدھے تو فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح والد اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، یہودی اور عیسائی محمد رسول اللہ کو ایسے ہی پہچانتے ہیں۔ لیکن تقلید، باپ دادا کی ان کی تقلید، اپنے دین اور اپنے مذہب کی محبت آڑے آ گئی اور آخرت کی کامیابیوں سے محروم رہے۔ آخرت میں اللہ کے عذاب کو قبول کر لیا، باپ دادا کے دین کو چھوڑا۔ ایک یہودی نوجوان تھا، بچہ تھا 13-14 سال کا، صحیح بخاری کے اندر ہی واقعہ ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اس کو والدین بھیجتے کہ جاؤ ابو القاسم کی کام کا جو ضرورت ہے وہ پوری کیا۔ یہودی نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتے تھے، عزت کرتے تھے، ذات کے ساتھ محبت، عزت، ساری چیزیں ملیں گی۔ ابو القاسم کہتے تھے، کنیت کے ساتھ، یہ عزت سمجھتے تھے، اعتراف کے ساتھ۔
جاؤ ابو القاسم کی خدمت کیا کرو۔ وہ نوجوان لڑکا بیمار ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے پہنچ گئے۔ دیکھیں دعوت اور تبلیغ، حکمتیں، قربانیاں، ساری مصروفیات کے باوجود ایک بچہ نوجوان 13-14 سال کا بیمار پڑا ہے، عیادت کے لیے پہنچ گئے۔ مصروفیات نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کے یہ پہلو بھی ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ مسلسل ہماری مسجدوں کے ہمارے ساتھ کھڑے ہونے والے نمازی حضرات بیمار پڑ جائیں، کچھ نمازوں میں نہ آئے تو ہم پوچھیں تو صحیح وہ کیوں نہیں آ رہے، پتہ چل جائے بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے پہنچیں، لیکن ہم بڑی سستی کرتے ہیں ان معاملات میں۔ سیرت کے ان پہلوؤں کو ہم، اخلاق کے جتنے پہلو ہمیں ملتے ہیں وہاں ان چیزوں کو چھوڑ کر بعض مرتبہ یہ دیکھا جاتا ہے صرف عقیدے پر تو زور ہوتا ہے، ٹھیک ہے وہ اپنی چیز مطلوب ہے، رفع الیدین پر، بنیادی چیزوں پر، اخلاقیات کا سارا جو باب ہے ہم اس سے منحرف ہو جاتے، چھوڑ دیتے ہیں، یہ ایک الگ چیز۔ بہرحال پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ باپ ساتھ کھڑا ہے، بیٹا بیمار بستر پہ پڑا ہوا، عیادت کی پوچھا، جب اٹھنے لگے اس بچے کو دین کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی۔ اسلم یا غلام، اے بچے اسلام اب تو قبول کر لے، یہ نہیں کچھ عرصہ تو نے میرے ساتھ گزارا ہے، میری خدمت تم نے کی ہے، کیا تو نے محسوس نہیں کیا میں اللہ کا سچا رسول ہوں؟ بچہ تو جانتا تھا، مطمئن تھا، 100% مطمئن تھا، باپ کی منع اور باپ کا ڈر حائل تھا۔ حدیث میں الفاظ ہیں صحیح بخاری کے اندر، سوالیہ انداز میں اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ ابا جان محمد بن عبداللہ، محمد ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ کہہ رہے، میں کیا کروں؟ باپ کو بھی معلوم تھا، بھی آپ نے آیت سنی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، باپ نے بول دیا اتی ابو القاسم، بیٹے ابو القاسم اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کو مان۔ یہودی بھی جانتے تھے۔ اس بچے نے اسلام قبول کر لیا، انتہائی خوش ہو کر اٹھے وہاں سے، چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا، خوش ہو کر فرمایا الحمدللہ الذی انقذ نفسا من النار، اللہ کا شکر ہے اللہ نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ کلمہ توحید، اسلام قبول کرنا یعنی جہنم سے بچ گیا جس نے توحید قبول کر۔ سارے یہودی تسلیم کرتے تھے آپ اللہ کے سچے رسول تھے، اختلاف دعوت تعلیمات میں نہیں آئے، اور ساری کامیابی اسی چیز پر ہے۔ ابو طالب کی مثال بھی آپ سنتے رہتے ہیں، آخر تک کلمہ نہیں پڑھا، محبت بڑی تھی اپنے بھتیجے کے ساتھ، اشعار پڑھتا تھا محبت میں آ کر، وہ کہتا تھا جس کی ذات کو دیکھ کر اللہ سے ہم بارش مانگتے ہیں اللہ بارش برساتا ہے۔ تھمال الیتامہ، جو یتیموں کا ماوا ہے، ملجا ہے، ان کو سنبھالنے والا ہے، بیواہوں اور مسکینوں کی خدمت کرنے والا، ساری تعریف، حتیٰ کہ ایک دفعہ یہ بھی کہا وَلَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّن خَيْرِ الْأَدْيَانِ بَرِيًّا، دنیا کے سارے مذاہب ایک طرف، محمد کا دین سچا ہے، یہ ابو طالب کے الفاظ، لیکن خود آخر تک کلمہ نہیں پڑھ سکا، کامیابی نہیں۔ اگر خالی تعریف اور نعتیں پڑھنے میں کامیابی ہوتی، ابو طالب نے نعتیں پڑھی، اٹھائیے صحیح تاریخ کی کتابیں، صحیح بخاری میں بھی آپ کو یہ شعر ملے گا، سماد الیتامى ابید یستسقى الغمام من وجہ، پڑھتا تھا نعتیں، نعتیں مطلوب ہیں، نعت نبی علیہ السلام کی تعریف کرنی چاہیے، ایمان کی علامت ہے، یہ ایک ثواب کا عمل ہے، یہ عبادت ہے، شرط یہ ہے کہ اس نعت کے ساتھ آپ موسیقی کی آواز تو نہ بجائیں، فل موسیقی، ڈھولک ساتھ، داڑھی کے ساتھ لوگ ڈانس کر رہے ہیں، اللہ حضرت، یہ حالت، یہ تو بے حرمتی۔ اور پھر جو نعت کے الفاظ شرک پر مبنی، گمراہی پر مبنی، اسی سے پھر قوالی نکلی، ساری صوفیت کے راستے کھلے، اور نعت کے نام پہ پھر قوالیاں اور شرکیہ الفاظ شروع۔ نبی علیہ السلام کی تعریف، حسان بن ثابت بھی تو نعت خواہ، نعت خواہ ہونا تو بہت بڑا شرف ہے، لیکن تم الفاظ کون سے چنتے ہو اور ماحول کون سا پیش کرتے ہو؟ جس طرح ایک فحش فلم انڈسٹری کا کسی فلم کا گانا سانگ ہوتا ہے، تمہارے نعت میں اور سانگ میں کوئی فرق نہیں، کہ بچے جو لاشعور ہوتے ہیں وہ نعت کی موسیقی سن کے ان کے ہاتھ
پاؤں ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کوئی سانگ چل رہا ہے۔ کیا اسی پہ ہمیں عقل نہیں ہے؟ جاہلیت کی انتہا ہو گئی، جن آلات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توڑنے آئے تھے، آج انہی آلات کو بجا بجا کر نبی علیہ السلام کی محبت کا اظہار کیا جائے۔ یہ آخری درجہ ہے جاہلیت کا۔ جن آلات کو، موسیقی کے سامان کو نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توڑنے آئے تھے، آج انہی کو بجا بجا کر نبی علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ کیا جائے۔ اللہ کو ہدایت دے، کو سمجھ دے، ہمیں بھی صحیح دین کی اللہ رب العالمین سمجھ عطا فرمائے اور اس پہ ثابت قدم رکھے۔ ابو طالب کی بھی محبت تھی لیکن ایمان آخر تک قبول نہیں کیا۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے کی ہیں، مقصد یہ ہے جہاں نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ محبت ضروری ہے، فرض ہے، اپنی ذات سے بڑھ کر، اولاد والدین ساری دنیا سے بڑھ کر، وہاں ساتھ ہی نبی علیہ السلام کے لائے گئے دین، عقیدہ توحید، تعلیمات، عبادات، ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی فرض ہے۔ دونوں چیزیں مل جائیں گی، کامیابی ہے، ورنہ کامیابی نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں دین حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔